إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا علیہم السلام. انبیاء کرام نے ہر چیز جو ہمیں مفید ہے، فائدہ مند ہے، وہ سکھائی، اور جو چیز نقصان دہ ہے وہ چیز سے ہم کو بچایا. ما علمت خیرا الا وعلمتکم بہ وما علمت شرا الا ونہیتکم عنہ. صاف اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو، جو چیز بھی بھلائی کی ہے وہ تم کو سکھا دیا، میں سب سکھا دیا. جو چیز بھی بھلائی کی ہے تمہاری زندگی میں کامیابی کے لیے، اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، اور جو چیز بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے وہ سکھا دیا میں. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسلمان کسی زمانے میں اس پہ عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، ان کو عروج دیا، ان کو ترقی دی، ان کو حکومتیں دی، ان کو تجارتیں دی، ان کو پیسہ دیا، ان کو پوزیشن دیا، ان کو اسٹیٹس دیا. مسلمان عمل کرتے تھے. جب مسلمان عمل کرنا چھوڑ دیے تو پھر ان کے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا تھا اس کے لائق نہیں تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا. اب مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور سے مسلمان ہیں، فکری طور سے مسلمان ہیں، لیکن عملی طور سے مسلمان ہونا ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سوال ہمیشہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے، یہ بولتا، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم کو عزت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو عہدے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو غریب کیوں رکھا؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو پریشانی میں کیوں رکھا؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عطا نہیں کر رہا ہے؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو ہے ایمان کا معاملہ، اس کا درجہ، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. ایک ہے دنیا کا معاملہ. دنیا میں سانس مسلمان رہے یا غیر مسلم رہے لینا ہے. دنیا میں کاروبار کا طریقہ مسلمان رہے غیر مسلم رہے اس کو سیکھنا ہے. دنیا میں ایک دوسرے اس پہ بھروسہ کر کے تجارت کو بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم کو سب کو کرنا ہے. جب یہ چیزوں میں اگر ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اس میں ہم لوگ اصول، ضوابط، قواعد، قانون کو ملحوظ نہیں رکھتے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے جو اصول ہیں وہ اس پہ نافذ ہوں گے. دنیا کے جو اصول ہیں اس پہ ان کو اترنا پڑے گا. میرے دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مومن ہیں اسی لیے کاروبار کرے بغیر ہمارے پاس پیسہ آ جائے، محنت کرے بغیر ہمارا پیٹ بھر جائے، کوشش کرے بغیر ہماری زندگیاں خوش ہو جائیں. نہیں ہو سکتا ہے. یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضوابط جو بنائے، جو قاعدے اور قانون بتائے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. ایک قاعدہ اور قانون جس کی ضرورت ہے، ہم لوگ کبھی کہتے ہیں کہ پنجابی لوگ ہیں، کبھی بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آتے، کبھی سندھی لوگ ہیں غریب نظر نہیں آتے، کبھی مارواڑی لوگ ہیں کبھی یہ بھیک مانگتے ہوئے یا پریشانی میں نہیں دکھتے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو ہمارے پاس
جو کمیونٹیز ہیں، اس کمیونٹیز میں ہندوستان کے ڈیولپمنٹ میں کس کا کتنا حصہ ہے اس کی اسٹیٹسٹکس موجود ہے۔ مسلمان 20-30% تک ہے، لیکن ان کا انڈیا کی گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ میں جی ڈی پی میں ان کا پرسنٹیج 1% بھی نہیں ہے، اسی لیے ویلیو نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں میرے دوستو، اگرچہ کہ اس کا تعلق نہیں ہے اس سے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انڈیویجول جینا نہیں سکھایا۔ ایک مسلمان کاروباری دوسرے مسلمان کاروباری کو کاروباری نہیں بناتا، ایک مسلمان بزنس مین دوسرے مسلمان کو بزنس مین نہیں بناتا، ایک مسلمان پروفیسر دوسرے بچوں کو پروفیسر نہیں بناتا، ایک اچھا پروفیشنل دوسرے آدمی کو پروفیشنل نہیں بناتا۔ ہم لوگ انڈیویجول جینے والے لوگ ہیں، ہم لوگ اکیلے جیتے، ہم لوگ اکیلے جنگ کرتے، ہم اکیلے گول ماننا چاہتے ہیں، ہم پوری ٹیم کے ساتھ گول بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے کہ میرا نام ہو، میری حیثیت ہو، میری پوزیشن ہو۔ یہ ہم لوگوں کا ایک طریقہ پوری قوم کا پوری امت کا بن گیا، کام میرا کام۔ یہ جو انڈیویجوالٹیز کو کہتے ہیں، انفرادیت، آپ بتا سکتے کہ اسلام نے ہم کو یہ سکھایا تھا؟ جو قومیں جی رہی ہیں میرا اور تیرا کے نام پہ نہیں جیتی، وہ لوگ ہمارے کے نام پہ جیتی ہیں۔ وہ لوگ جو قومیں عزتیں پاتی ہیں ان کو اپنی ہر حیثیت سے ہمارا ان کو جو ہے نا اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کا مسئلہ کیا ہے؟ پوری امت کا نقصان ہو جائے لیکن ایک لیڈر کا نام ہو سکتا تو پوری امت کو چکلے لگا سکتا ہے۔ اوقاف کا ایک منسٹر بنتا ہے، معلوم ہے مسلمانوں کے اوقاف کے قبروں کی پراپرٹی، درگاہوں کی پراپرٹی، مسجدوں کی پراپرٹی کتنے ایکڑوں کے ہے۔ وہ اگر چاہے تو اوقاف اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہاں پہ مدرسے بنے، کالجز بنے، اسکولز بنے، یونیورسٹیز بنے، اور بن رہے ہیں ہندوؤں کے پاس۔ تروپتی وہاں پہ ان کی یونیورسٹی چلتی ہے، ان کے کالجز چلتے، ان کے فنڈ سے سب کچھ چلتا۔ ہمارے پاس کہاں چلتا؟ مسجدوں کا بھی پیسہ اور درگاہوں کا بھی پیسہ، زمینیں کسی زمانے میں وہ درگاہ کو صحیح سمجھے تھے، وہ لوگ وہاں پہ زمینیں دے کے چلے گئے، ٹھیک ہے وہ درگاہ ہے نہیں ہے، بات کی بات ہے، زمینیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، انڈیویجول جینے کا جو طریقہ ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں گول مان لوں، میرا نام ہو جائے، یہ ہمارا اسلام ہم کو نہیں سکھایا، ہمارا دین ہم کو نہیں سکھایا۔ ہمارا دین تو ایسی چیزیں ہم کو سکھایا جو دنیا آج عمل کر رہی ہے اور مسلمان عمل نہیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کو سب سے پہلے اسلام یہ سکھایا کہ بادشاہ ایک ہونا چاہیے اور اس کے ماتحت کے لوگ اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یہ اسلام سب سے پہلے اسلام سکھایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے بہت باتیں کہی کہ اس سے غلطی ہو جاتی، ظلم ہو جاتا، کچھ بھی ہوتا، اس کے خلاف میں مت جاؤ تم، کیونکہ تمہاری گیدرنگ، تمہاری یونٹی خراب ہو جاتی، برباد ہو جاتی تمہاری یونٹی۔ یہ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک تھا، کبھی بھی ہندوستان میں رہنے والے لوگ حکومت نہیں کرتے تھے۔ مسلمان آئے تو انہوں نے ان کو سکھایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے لڑتے بیٹھو، سب مل کے رہو، ایک بھارت ہو، ایک اکھنڈ بھارت ہو۔ سب سے پہلا کانسیپٹ، سب سے پہلے ہندوستان کو جوڑنے کرنے والے سب مسلمان تھے، چونکہ ان کو اسلام نے سکھایا تھا یہ چیز کہ بھائی مل جل کے رہنے میں فائدہ ہے، ایک تمہارے لیڈرشپ میں فائدہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ اللہ کے رسول سے پہلے کے لوگ، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، ایک ٹرائب ہوتا، ایک خاندان ہوتا، ایک قبیلہ ہوتا، دسیوں خاندان، دسیوں قبیلے، سب ایک دوسرے سے لڑتے مرتے رہتے۔ تو ایک آدمی کے ماتحت رہنا ان کے پاس عیب کی بات تھی، ایک آدمی کے ماتحت رہنا ان کے پاس ذلت کی بات تھی، ایک آدمی کے ماتحت رہنا ان کے پاس جو ہے نا مردانگیت کی بات، مردانگیت کے خلاف میں تھا۔ مطلب ہر شخص جو ہے نا اپنی حکومت، اپنی طاقت چلائے۔ تو اللہ کے رسول جب آئے تو آپ نے سکھایا کہ دیکھو نہیں، جو آدمی ایک آدمی کے امیر کے ماتحت نہیں رہتا وہ جاہلیت کی موت ہے اس کی، مطلب اسلام سے پہلے کے طریقے پہ مر رہا ہے، وہ اسلام پہ نہیں مر رہا ہے، اسلامی طریقے پہ نہیں مر رہا ہے۔ مات میتۃ جاہلیہ، یہ اسلام نے ہم کو سکھایا۔ اوپر سے نماز، ہمارے پاس نماز کا بھی ایک سسٹم میں ہے کہ بھئی مل کے نماز پڑھیں گے، آپ گھر گلی کوچے میں ہر جگہ نماز نہیں ہوگی۔ محبت، آپس میں آپ لوگوں کے مل کے رہیں گے۔
نماز میں ایک امام ہوگا، پھر اس کے سب لوگ ہوں گے اور سب امت مل کے مسجد بنائے گی، وہ مسجد میں تم لوگ 5 وقت جمع ہوں گے. ہمارا کوئی کام تو انڈیویجول عید ہے، ہم سب مل کے منائیں گے، جئیں گے، سب مل کے بنائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 بھی آدمی ہو تو ایک آدمی کو امیر بنا لو. سفر میں جا رہے تو 2 جا رہے تو ایک کو اپنا ایک ذمہ دار بنا لو. ایسا نہیں کہ میں یہ بس میں بیٹھوں گا، وہ بس میں بیٹھوں گا، میں یہ کھانا کہوں گا، وہ میں کھانا کہوں گا. نہیں، ایک امیر بنا لو، کیونکہ 3 لوگ ہیں، 3 لوگوں کے 3 آئیڈیاز پہ ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے. کیا نہیں سکھایا ہمارا اسلام؟ کیا نہیں سکھایا ہمارا اسلام؟ کیا نہیں سکھایا ہمارا دین؟ تو یہ ہے اجتماعیت، مل جل کے رہنا، مل جل کے ایک دوسرے کا خیال کرنا. اتنا ہمارا دین ہم کو سکھایا، اتنا سکھایا. اور ہم آخرت پہ ایمان لانے والے، ہم اللہ پہ ایمان لانے والے. دنیا میں ہمارا بھائی ہم کو کچھ نہ دے، ہمارا باپ ہم کو کچھ نہ دے، ہمارا رشتہ دار ہم کو کچھ نہ دے، ہمارے بیوی بچے ہم کو کچھ نہ دیں، ہمارے دوست و احباب کچھ نہ دیں، کچھ نہ دیں، نہ دیں. آخرت دے گی ہم کو اللہ دے گا. ہم کو آخرت کے لیے کرتے ہم لوگ، دنیا کے لیے نہیں کرتے، دنیا کے لیے نہیں کرتے، ہم آخرت کے لیے کرتے. آج مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا اجر دنیا میں ملے، ہمارا نام ہو، ہماری پوزیشن ہو، ہمارا اسٹیٹس ہو، ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کے پاس نام سے بلائے جائیں، عزت سے بلائے جائیں. یہ ہو گیا، اسی لیے آخرت بھول گئے. دنیا میں کوئی آپ کا بدلہ آپ کو دیتا نہیں، اسی لیے لڑائیاں ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، پھوٹ ہوتی ہے، مسجدیں ٹوٹتی ہیں، اور جو ہے نا جماعتیں ٹوٹتی ہیں، جمعیتیں ٹوٹتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی آخرت کے لیے نہیں کر رہا. اگر آخرت کے لیے کرتا ہو گیا بھائی جانے تو دنیا مانے نہ مانے، لوگ پہچانے نہ پہچانے، لوگ اکنالج کریں یا نہ کریں، ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، آخرت میں مل جائے گا. آج 10 ماں باپ کو شکایت ہے، شادی ہونے کے بعد بچہ بدل گیا، شادی ہونے کے بعد بیوی آ کے ستا رہی، شادی ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہم لوگ ایسا کرے ویسا کرے، ایسا پالے ویسا پالے، اتنی محنت کرے، تو آپ کا بچہ آپ ستا رہا، آپ کیا کریں؟ وہ حقیقت میں وہ عذاب ہے آپ کے لیے. یعذبہم اللہ باموالہم واولادہم، اللہ تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہارے اولاد کے ذریعے سے عذاب دیتا، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کا حق بھول کے اپنے اولاد پہ خرچہ کرے تھے. آپ اپنے رشتہ داروں کا حق مار کے اپنے اولاد پہ خرچہ کرے تھے. دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان اور اس کے بیوی بچے ہیں، دنیا میں اس کے بھائی ہیں، اس کے بہن ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اور غریب ہیں، مانگنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، کمیونٹی ہیں ہم لوگ، سوسائٹی ہیں ہم لوگ، انڈیویجول نہیں ہیں ہم لوگ. وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ بھول گئے نا آیتیں؟ ہم لوگ کیسا جی رہے ہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ہم لوگ کافروں سے بھی بدترین زندگی، کافروں سے بھی بدترین ہماری سوسائٹی ہو گئی ہے. تو میں برا نہیں ہوں، میں ایمان ہوگا، ایمان کا درجہ آخرت میں ملے گا. میں دنیا کی باتیں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. ہماری بدترین سوسائٹی، کوئی ہمارے پاس جو ہے نا کیریکٹرز نہیں ہے، کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، اخلاق، طریقہ نہیں ہے ڈیل کرنے کا لوگوں سے، جماعت چلانے کا طریقہ نہیں ہے، جمعیت چلانے کا طریقہ نہیں ہے، مسجدیں چلانے کا طریقہ نہیں ہے. اب جب یہ حال ہے امت کا، تو ایسی امت عزت نہیں پاتی. آپ فخر سے نہیں بول سکتے میں مسلمان ہوں بول کے، نہیں بول سکتے. آپ کو شرم آتی مسلمان ڈریس پہننے کے لیے، مسلمان طریقے پہ رہنے کے لیے، مسلمان بول کے بتانے کے لیے. اور یہ آپ شرما رہے ہیں، آپ کی آئندہ آنے والی نسل بولے بھائی کیوں مسلمان رہے یار، بے عزتی کی بات ہے، چھوڑ دو اسلام، ختم ہو جاتا ہے اسلام. اور اسلام کے ختم کرنے کے لیے یہ سب چیزیں، ہمارے یہ اخلاق، ہمارا یہ طریقہ، یہ سب اس کے اندر حصہ لے رہا ہے. قیامت کے دن ہم پوچھے جانے والے ہیں، قیامت کے دن ہم پوچھے جانے والے ہیں یہ سب چیزوں کے سلسلے میں. آئندہ آنے والی نسلیں مسلمان رہنے میں شرمندگی محسوس کریں گی، تکلیف ہوگی ان لوگوں کو. سنتے ہوں گے آپ لوگ، ہندو بچیاں مسلمان بچوں، ہندو بچیاں جو مسلمان بچے، مسلمان بچیاں ہندو بچوں سے شادی کرتے جا رہی ہیں. ایک نیوز ہے، یہ ڈیلی کی نیوز ہے، یہ ہر علاقے میں سننے میں آ رہی ہے بات، ہر علاقے میں دیکھنے میں آ رہی ہے بات. اور رجسٹریشن آفس کو اگر جائیں گے تو وہاں پہ 25 لوگوں کی شادیاں اگر ہو رہی ہیں رجسٹریشن آفس میں، اس میں سے ہماری آبادی ہے 20%. تمل ناڈو میں تو ہم لوگ 8% ہے، صرف 8% ہے. لیکن وہاں پہ جو اعلان لگا ہوا تھا، وہاں پہ 15% مسلمانوں کا رہتا، یعنی ہماری آبادی سے زیادہ وہاں پہ جو ہے نا شادیاں ہو رہی ہیں غیر مسلمین سے. کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے یتیموں کو چھوڑ دیا، بیواؤں کو چھوڑ دیا، غریبوں کو چھوڑ دیا، پریشان حال لوگوں کو چھوڑ دیا. تعلیم کی فکر نہیں ہوئی ان لوگوں کی. ہمارے بزرگ جو تھے مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اوقاف کا پراپرٹی بنا کے چلے گئے.
लाखों लाखों एकड़ों की ज़मीन औकाफ की मुसलमान छोड़ के चले गए, लेकिन मुसलमान खुद उसको बेच के खा रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी बेच के खा जाती। उनको फिक्र थी हमारे आइंदा आने वाली नस्लों की कि भाई कॉलेज बनाओ, मस्जिद बनाओ। आजकल हम लोग मस्जिदें नहीं बनाते, उम्मत की हो जाती है ना मस्जिद, हम लोग सेंटर बना लेते, कब्जा कर लेंगे बोल के, बाद में चल के मस्जिदें नहीं बनाते हम लोग। सेंटरों के लिए चंदा रिसीव को उठाते हम लोग, क्योंकि वो हमारी कमेटी रहती, वो हमारा कब्जा होता, बाद में हटा दे सकते। मस्जिद बोले तो उम्मत आ जाती, गवर्नमेंट आ जाती। हमारा तरीका नहीं था। 50 साल पहले कोई सेंटर नहीं था। 50 साल पहले लोग एक छोटे कमरे में मस्जिद शुरू करते थे, मेहनत करते थे। 2 कमरे की बनती थी, 4 कमरे की बनती थी, मस्जिद बनती थी, और मर गए। 100 साल से 200 साल से मस्जिद रहती थी। हम लोग चंदे वसूल कर रहे हैं आजकल सेंटरों के लिए, मस्जिद के लिए नहीं वसूल कर रहे। कोई मस्जिद बनाना नहीं चाहता। बनाया भी तो मस्जिद को मस्जिद बोल के रजिस्टर नहीं करा रहा। वो जो है ना सेंटर के नाम पे एक हाल बोल के रजिस्टर करा रहा, प्रॉपर्टी। पेपर चेक करो चंदा देने से पहले। आप लोग उम्मत को एजुकेट करो, कहाँ जा रहा पैसा तुम लोगों का। चंदा देने से पहले देखो कि भाई तू ये सेंटर के लिए ट्रस्ट, तू बोल रहा थे ट्रस्ट में कितने लोग हैं। मैं 10-50 ट्रस्टों का नाम गिन सकता हूँ। बाबा बेटा 2 ही है ट्रस्ट में, 2 भाई है ट्रस्ट में, मियाँ बीवी भाई 3 लोग है ट्रस्ट में। अगर वो मर जाए तो प्रॉपर्टी उम्मत को नहीं आ सकती। किसके नाम पे है ट्रस्ट ये? देखे आप लोग कभी? कोई नहीं देखा, मुझे मालूम है। हम लोग चंदा डाल दिए, अल्लाह को एहसान कर दिए, खत्म हो गई जिम्मेदारी। फेंक दो खाला साला, 200 रुपये 200 फेंक दो कचरे में। कचरे में जैसा सुबह में उठ के थैली कचरा लेके जाके फेंक देते ना, वैसा हम लोग चंदा देने के आदी हो गए। ज़कात डाल दो, खत्म हो गई जिम्मेदारी हमारी, ख़त्म। अल्लाह ताला मोहताज है। यहूदियों का तरीक़ा है ये, इन अल्लाह फ़कीर नहनु अग़निया। वो बोले थे अल्लाह ताला चंदा चंदा चंदा, अल्लाह पैसों का मोहताज है। यहूदी बोलते थे ये बात। भाई आप पैसा अल्लाह को दे दे, इंसानों को नहीं दे रहे, मस्जिदों को मंदिरों को नहीं दे रहे, आप सेंटरों को नहीं, अल्लाह को दे रहे। आप अक्ल से दीजिए, इज्जत से दीजिए, एहतराम से दीजिए, ईमान से दीजिए, समझ के दीजिए। कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सोच के दीजिए। क्या हो रहा है हमारा हाल। तो बहरहाल दोस्तों और भाइयों, मैं जो मौजू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी उम्मत को अल्लाह ताला प्यार, भाई, कौन सा दीन ये सिखाया कि काला भी तुम्हारा भाई है, गोरा भी तुम्हारा भाई है, मोटा भी तुम्हारा भाई है, दुबला भी, अरबी भी, आजमी भी, यूरोपियन भी, हिंदुस्तानी भी तुम्हारा भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। किसकी किताब ये सिखाती? किसका खुदा, किसकी जो है ना दीन, किसका दीन उसको सिखाता, किसकी आइडियोलॉजी उसको सिखाती? हमारे पास पासपोर्ट की बुनियाद पे भाईचारगी नहीं है, जोग्राफिकल भाईचारगी नहीं है। हम तो बोलते कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला कहीं भी हमारा भाई है। कहाँ चले गए बातें? कुरान में ही है ना, अमल में कहाँ है? अमल में तो बेचारा एक मारवाड़ी को भाई समझता दुनिया में, एक मुसलमान तो अपने भाई को मुसलमान समझता, अपने ही भाई के कारोबार में डुबा के निकाल देता उसको। अपने बाप बनने के बाद अपने बाप के घर से निकाल देता उसको। बाप बनने के बाद बहन को हिस्सा नहीं मिलता कारोबार में। ये मुसलमान है, ये हमारे अखलाक हैं। और अब हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमको इज्जत दे, हुकूमत दे, और अल्लाह ताला सहाबा को दिया तो हमारे को भी देना। अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनों को अल्लाह ताला दुनिया सब दे देता। कहाँ है मोमिन? कहाँ है? अमल कहाँ है? आइडियोलॉजी काम नहीं आती, अमल काम आता। आइडियोलॉजी का मतलब होता है आग जलाती, आपको मालूम है। दिमाग में है ना आग जलाती, लेकिन अब दिमाग में रहने के बाद इंसान अमल क्या करता? आग में नहीं कूदता, आग में हाथ नहीं डालता, आग में उंगली नहीं लगाता। क्यों? उसके दिमाग में है। और हमारे दिमाग में है हम भाई हैं, हम एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की मदद करना, सपोर्ट करना दिमाग में है। फिर भी आग में हाथ डालते हैं हम लोग। हमको अक्लमंद बोलना, बेवकूफ़ बोलना, इंसान बोलना, क्या बोलना? थोड़ा सोच के देखिए आप लोग। मैं तो नहीं बोल सकता यहाँ ठहर के, बोला तो बोलेंगे मौलाना ये जो है ना खतरनाक मौलाना, आइंदा फिर खुतबे को भी नहीं बुलाएंगे आप लोग मुझे। बहुत मुमकिन है ऐसा ही होता। मैंने कहा कि सेंटरों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, कोई सेंटर वाले मुझे नहीं बुलाते बयान करने के लिए। मैंने कहा मस्जिदों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, मुझे नहीं बुलाते मस्जिद वाले। कुरान में अल्लाह ताला बोले बातें। हमारी उम्मत मीडिया पे जीती, मीडिया में बोल दिए चल गया, कुरान हदीस भूल गए हम लोग। बहरहाल दोस्तों और मेरे भाइयों अजीज़ों, जो पैगाम में लेके आया वो ये है, 2 मिलके जीना सीख जाओ, 3 मिलके जीना सीख जाओ, 4 मिलके जीना सीख जाओ। ऐसा
1,00,000 بکریوں کا منڈا بھی رہے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارے پاس ہاتھ سے ہاتھ نہ ملے، دماغ سے دماغ نہ ملے، دل سے دل نہ ملے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے نہ بن جائیں. دونوں کے ہمارے کندھے ملتے ہیں، پیر ملتے ہیں، دل نہیں ملتے، دل نہ ملتے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق کہا تھا کہ ان کو عذاب آتا اس لیے کہ ان کے دل نہ ملتے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم اے نبی ان کو سمجھتے کہ سب مل کے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے. یہ بات کسی زمانے میں شاید یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کیا تھا، لیکن آج تو آسانی سے باہر ٹھہر کے بول سکتے لوگ یہ نماز پڑھنے والے، دیکھو باہر نکل کے ان لوگوں کے مسئلے کتنے ہیں ایک دوسرے سے. دل نہیں ملے ہوئے ایک دوسرے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ہماری شریعت نے ہم کو کیا سکھایا؟ اللہ آپ کی مدد میں لگا رہتا، اللہ آپ کی مدد میں لگا رہتا. کب تک؟ جب تک کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہیں. مسلمان اس لیے کہ سوسائٹی میں مسلمان رہتے ہیں، اس کا مطلب دوسرے نہیں ہے، نہیں مطلب مسلمان اللہ کا چاہنے والا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ لگی رہتی، تم دوسروں کی فکر کرو. ہم تو اپنی فکر کرنے والے، دوسروں کی کیا فکر کریں گے؟ بلکہ اپنی بھی فکر کرنے والے نہیں رہ گئے ہم لوگ. ہمارے اپنے ترقی کے راز، ہماری اپنی سنجیدگی کے راز، ہمیں ہمارے جینے کے اصول، یہ سب بھی بھول گئے ہم لوگ. وہ موضوع پہ تو میں پھر کبھی بیان کروں گا. واللہ فی عون العبد. کیسا ہمارا اسلام ہم کو سکھایا. من ذب عن مسلم، مسلمان ہم لوگ 2 لوگ بیٹھتے، ٹھیک ہے، میں تو مولانا لوگوں کی بات ہی کرتا ہوں، چھوڑو دوسروں کی بات کرنے سے آپ لوگوں کو ناراضگی ہوتی. بیٹھتے، ارے وہ مولانا وہ بیان ان کا تھوڑا ایسا رہتا، ٹیڑھا رہتا، بولتا کوئی آدمی تو ہم لوگ بولتے ہو ایسا رہتا. کسی کی عزت پہ کھیلنے سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے والے کی عزت کا اللہ دفاع کرتے. سبحان اللہ. کیوں کسی کی پگڑی اچھال کے آپ کو کیا ملا؟ آپ کیوں یہ سمجھ گئے کہ آپ بہت کوالیفائڈ آدمی ہیں، آپ مولانا کی تقریر کو انالیسس کر سکتے، یا کہ کسی کی مسجد کے مصلی ہے، مسجد کے متولی ہے، مسجد کے خدمت گزار ہے، ان پہ انالیسس کون ہوتے جی آپ کیا انٹرنیشنل مشن ہے کیا؟ ہر چیز کو انالیسس کرنے اور اس کو جو ہے نا ایویلویشن دینے کے لیے پیسے دے دی کیا تمہارے کوئی گورنمنٹ؟ ٹائم ویسٹ، صلاحیت ویسٹ. اور جب غیبتیں ہوتی ہیں، دوسروں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو امت کے اندر دل ٹوٹ جاتے ہیں نا، پھر مل کے کہاں رہتے ہیں ہم لوگ. اسی لیے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے اس کو شمار کیا گیا. عورتوں کا، ہماری مسلمان عورتوں کا سبجیکٹ تو ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے. ان کا ٹائم کیسے گزرتا، کیا گزرتا. گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی جب غیبتیں ہوں گی. ہمیں تو حکم ہے کہ میں ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، سعودیہ کا، قطر کے، کویت کے، امریکہ کے کسی مسلمان کی برائی ہوتی تو میرا فرض بنتا ہے بھائی تو کیوں بول رہا بھائی، یہ میرا فرض ہے کہ کسی کی عزت سے پردہ، کسی کی عزت سے دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا کسی کی عزت کی، یہ ہمارا فرض بنتا. اور کسی مسلمان کو ہم تعاون کرے، ہیلپ کرے، مدد کرے، وہ باقی رہتا. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا. ایز اے کمیونٹی جینا ہم لوگ. جو ہمارے پاس پڑھا لکھا ہے دوسرے کی پڑھائی کی فکر کرنا، جو ہمارے پاس مالدار ہے دوسروں کی غربت کی فکر کرنا، جو ہمارے پاس بزنس مین ہے دوسرے کی انمپلائمنٹ، جس کے پاس بزنس نہیں اس کی فکر کرنا، جو کسی پوزیشن پہ ہے وہ دوسروں کی پوزیشن کی فکر کرنا. کمیونٹی ایسا ہم لوگ جیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ چیزیں سکھائے ہم کو ہماری سوسائٹی کے. ایک حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، پوری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی، یاد کر لے تو اچھا ہوتا وہ حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. دیکھیے اللہ کے رسول کیسا سکھایا ہم لوگوں کو، ہماری سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، کمیونٹی کیسے ہونی چاہیے. کسی کو جرت نہ ہو آج کسی پہ بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے گورنمنٹ کو، پولیس کو، لا کو تھوڑا سوچنا پڑتا. پنجاب کمیونٹی ہے، مارواڑی کمیونٹی ہے، وہ گجراتی کمیونٹی ہے، کچھ بھی پرابلم نہیں ہے ہاتھ ڈالنے کے لیے بولے تو مسلمان کچھ بھی کر دو، کچھ بھی کیس بک کر دو، بدنام کر دو، اس کے جو ہے نا کمپنی کو تالا لگا دو، اس کا لائسنس کینسل کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. ہم لوگ انڈیویجول جی رہے، انڈیویجول. ہم لوگ مل کے نہیں جی رہے. ہم لوگ تیرا درد میرا درد نہیں ہے، میرا درد ہے، تیرا درد دے رہا ہے تو جاتے رہ دیکھ جا. ایسا ہم نہیں جی سکتے. ایسا جانور جیتے ہیں. اسی لیے جانوروں کو
کوئی بھی پکڑ لیتا، کھا لیتا، ختم کر دیتا. اگر ایک شیر آتا، 100 جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا جانور رہتے، خچر رہتے، بکرے رہتے، کیا رہتے، سب بھاگتے رہتے اپنی اپنی جان بچانے. 10 بھی ٹھہر گئے تو شیر بھاگ جاتا واپس. کبھی کبھی دیکھے ہوں گے آپ، گائے بیل ٹھہر جاتے 10، شیر بھاگ جاتا واپس. یہ تو ہماری کمیونٹی ہے. 10 ہم لوگ تو انڈیا میں خود کئی کروڑوں میں، ہم لوگ 10-20 بھی ایک دوسرے کی فکر کرنے والے کہاں ہیں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہم کو رائٹس دے رہا، اس کے اوپر بات کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ کے کیا کرنا؟ پڑھ کے لائر بننا، پڑھ کے انجینئر بننا، پڑھ کے ڈاکٹر بننا، پڑھ کے بزنس مین بننا. اپنے رائٹس، سوسائٹی میں آپ کا ایجوکیشن رائٹ زیادہ ہوتا. خالی مسلمان بستیوں میں جاؤ تو بچوں کا پلان یہ رہتا، پڑھ کر کے کیا کرنا بھائی، بڑی مشکلوں سے 10 تک باوا مار کے کر کے 10 تک لے کے آتے، 10 کے بعد گوشت کی دکان کھول لینا، خلاص. ایک جو ہے نا بریانی کی دکان کھول لینا، روزانہ بھیج دے بریانی 200 مل کے، ختم ہو گیا مسئلہ، ختم ہو گیا. بریانی بیچنے والا کسی وائس چانسلر کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا. دکان کھولنے والا کسی جو ہے نا جرنلسٹ کو جو ہے نا دعوت نہیں دے سکتا اسلام کی، دین کی. ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے. فرض کرنا پڑتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. مومن ہمیشہ فکر میں رہتا کہ میرے بازو والے کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، میرے بھائی بہنوں کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں کسی کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ پیسہ ہی نہیں ہے. انک لا تسع، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے مال کے ذریعے سے پورے لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. ولکن تسعهم بخلقهم، تم اپنے اخلاق سے، پیار سے پوری دنیا کو شیئر کر سکتے. ضروری نہیں ہے پورے خاندان کے غریبوں کو آپ جو ہے نا پیسے دیں، ضروری نہیں ہے، لیکن پورے خاندان کے غریبوں سے پیار سے بات تو کر سکتے. آپ ان کا درد تو شیئر کر سکتے، دکھ تو شیئر کر سکتے. تو اللہ کے رسول نے ہم کو یہ سکھایا. کہاں چلے گئے عادتیں؟ کہاں چلے گئے طریقے؟ کہاں چلے گئے؟ اب آپ بولیں گے کہ بھائی یہ کیا مولانا خود نہیں کرتے، ہم لوگ کرتے. صحیح بات ہے، اسی لیے تو ذلت ہے نا، پوری کمیونٹی کی ذلت ہے. مسئلہ تو عبداللہ، عبدالکریم، عبدالرحمن کا نہیں ہے نا، مسئلہ ہے کمیونٹی کا، قوم کا، مسلمان. یہ مسئلہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کوئی آدمی کی تنگی کو کوئی آدمی ختم کرتا، دور کرتا، تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی تنگی دور کرتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. تو ایسا ہمارا جینے کا طریقہ ہے، مل جل کے، پیار سے، خیال سے دوسروں کا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، لیکن ایک دنیا میں ایک سسٹم بنا دیا نا اللہ تعالیٰ. دنیا میں ایک سسٹم بنا دیا اللہ تعالیٰ. کیا بتاؤں آپ لوگوں کو دوستو، میں اللہ کے رسول کی باتیں سنائے تو یہ تو ہر مولانا سنا دیتے. اس لیے میں کیا کرتا ہوں، تھوڑا پولیٹیکل قصے بھی سنا دیتا ہوں، تم لوگوں کو پتہ چلنا کہ دنیا میں ایسا ہو رہا. بلکہ جاپان میں سونامی آیا تھا، پوری حدیث نہیں سنایا بیبی آپ لوگوں کو، ٹائم ختم ہو گیا. جاپان میں سونامی آ گیا تھا. سونامی میں کیا ہو گیا، ان لوگوں کا نیوکلیئر پلانٹ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا، جس سے الیکٹریسٹی بنتی پوری سٹی میں. تو اس سے ریڈیشن ہو گیا، پانی میں ریڈیشن آ گیا، مچھلیاں مر جا رہی، انسان انگلی ڈال رہا انسان مر جا رہا. اور اگر کرنٹ نہیں ہے تو ملک نہیں چلتا. کیا کریں ان لوگ؟ سوچو آپ. نیوز میں ہے 4-5 سال پہلے، اور میں نے اس کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ لکھا بھی تھا یہ واقعے کو. نیوکلیئر پلانٹ میں پانی چلے گیا، ریڈیشن سمندر میں آ گیا، مچھلیاں مر گئی، کرنٹ نہیں ہے. انجینئرز بنانا جا کے، تو 70 سال کے جو بڈھے انجینئر تھے نا، جو ریٹائر ہو گئے تھے، وہ لوگ ایک کمیٹی بنائے. بولے دیکھو ہم لوگ 70 سال جی لیے، یہ نئے انجینئروں کی آئندہ آنے والوں نسلوں کی ضرورت ہے. بولے تم لوگ کوئی نہیں آنا ادھر، وہ ریڈیشن کے پاس ہم لوگ جاتے، ہم لوگ جا کے پلانٹ کو صحیح کرتے اور پلانٹ بناتے. تم لوگ زندہ رہو، ہم مر گئے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارا کام ختم ہو گیا. بوڑھے لوگ پورے انجینئر جمع ہو کے جا کے ریڈیشن کا وہ جو ہے نا پلانٹ کا مسئلے کو حل کرے وہ لوگ. یہ ہوتی ہے فکر امت کی، یہ ہوتی ہے فکر کمیونٹی کی. بدھسٹ ہیں وہ لوگ، ایتھسٹ ہیں وہ لوگ، ملحد ہیں وہ لوگ. ہمارے پاس تو یہاں بیٹھ کے فتوے دے دو ماشاءاللہ. آپ یہاں پہ دیکھو کتنے لوگوں کو جس سے میرے کو اختلاف ہے، میرے کو اسلام سے نکال دیتے وہ لوگ آسانی سے. نکالو اس کو، نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہم کو اسلام میں، مسلمانوں میں، جمعیت میں بھی ضرورت نہیں ہے اس کی، نکال دو اس کو. سب کیوں؟ ان کو تکلیف ہوگی کچھ ہمارے جملے سے، ہمارے طریقے سے.
اور وہاں پہ پھر وہ لوگ کافر ہے. حکومت نے تو کیا کریں گے دنیا میں وہ لوگ, ایک لفظ ان کا ملک کا آدمی ذمہ دار پریسیڈنٹ ایک بات بولتا تو پھر دنیا اٹھ کے بیٹھ جاتی. کیوں؟ دیکھیں آپ, ان کے بڈھے کیا کریں, بوڑھے کیا کریں, ان کے بوڑھے بولے کہ نہیں تم لوگوں کو زندہ رہنا, ہم کرتے, ہم مر جائیں گے, کمیونٹی کے لیے مرنا. کیسے کیسے واقعہ سناؤں میں. آپ بولیں گے کہ جو ہے نا عثمان ایمپائر جو تھی نا, وہ جو ہے نا 40 لاکھ ایکڑ لینڈ پہ حکومت کرتی تھی. کیسا کرتی تھی معلوم ہے تم لوگوں کو؟ کیسا کرتی تھی؟ کیسا کرتی تھی؟ ایسا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عثمان ایمپائر کا, یہ میں بہت پہلے کی بات نہیں, 80 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, صرف 80 سال پہلے کی بات. عثمان ایمپائر کا رشین گورنمنٹ, جب جو ہے نا رشیا بہت بڑا کنٹری تھا, جنگ ہو رہی تھی, تو کیا ہوگا, یہ عثمان ایمپائر کے جو لوگ تھے ان کو ڈیفیٹ دیے تو وہ لوگ بھاگ رہے تھے. وہ لوگ چالاک تھے. جاتے جاتے وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ وہ بمس ہے اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو, مائنس ہے اور الیکٹرانک چیزیں ڈال کے جا رہے تھے تاکہ پیچھے نہیں پڑنا, چونکہ آدمی کو کمپلیٹ ڈیفیٹ دے تو آئندہ نہیں مار سکتے ان لوگ. بھاگ جا رہے ان لوگ, چھوڑ کے جا رہے, پریپیئر کرنے کے لیے ڈالتے چلے جا رہے. تو آپ, میں اور آپ مسلمان رہتے تو چلے آتے بریانی کھانے کے لیے, چلو بھائی مسئلہ ختم ہو گیا. اس کا لیڈر تھا عثمان, پورا کمپلیٹ نام عثمان کچھ نام تھا ان کا. انہیں اعلان کرا کہ دیکھو ہماری امت کو بچانے کے لیے 5000 نوجوانوں کی مجھے ضرورت ہے. 10,000 لوگ آ گئے, بولے تم لوگ یہاں پہ سو جاؤ, سب جاؤ سو جاؤ وہاں تک 1 کلومیٹر تک, جتنی دیر تک وہ لوگ مائنس بچھائے, جتنی دور تک وہ لوگ جو ہے نا کانٹے بچھائے. 5,000 نوجوان مر گئے. 5,000 نوجوان مرے تو 5 لاکھ کی آدمی بچ گئی. ہمیشہ کے لیے وہ لوگوں کی فتح ہو گئی. ہم لوگ 5 لوگ نہیں لا سکتے, ہم لوگ جان دینے کے لیے. ایسی ہوتی ہے جینے والی قومیں, ایسے ہوتی ہے ترقی کرنے والے لوگ. اپنا نہیں سوچے وہ لوگ, اپنا نہیں سوچے. جو قومیں, جو فوجیں ترقی کرتی ہیں نا, جو آدمی جو فوج میں فوجی مرنا نہیں چاہتے وہ فوج کبھی نہیں جیتتی. جو فوج مرنا نہیں چاہتی وہ کبھی نہیں جیتتی. وہ فوج میں 10 مرتے 1000 مرتے تو پھر وہ فوج جیتتی ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, بولنے کی باتیں تو بہت تھیں, لیکن اسی حدیث میں آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ بندہ, اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا. آج جاؤ, گھر کو جاؤ, تھوڑی دیر سوچو کہ میں اپنے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. یقیناً ہماری کمیونٹی آپ سے فائدہ لے کے بعد میں آپ کو دھوکہ دیتی, دینے دو دھوکہ. یہ سوچو آپ کہ میری وجہ سے ایک کا گھر بن گیا, میری وجہ سے ایک کی شادی ہو گئی, میری وجہ سے ایک کو روزگار مل گیا. ضرور دے گی ہماری کمیونٹی, چونکہ ہماری کمیونٹی ابھی میچور نہیں ہوئی, لیکن آپ کا اجر ضائع نہیں ہو رہا ہے, اللہ کے پاس ملنے والا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.